حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آج ہم آزما کے دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا کہ تم پہلے رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی اور کہا، ہائے افسوس، میں تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بھائی سے کہا، آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کے متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں لوگوں کو آواز سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہیں ہوگی، مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کے ماں بیوی بچوں کے مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا اور نوجوان چلا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا، آخر خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت سے اور عظمت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما، کیونکہ مجھے اس کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباخ لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباخ کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مسکال سے زیادہ اتری۔
اس پر حیران ہو کر جب اس نے اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کے ہدایہ سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا، یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آؤں تو دیکھا اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا یہاں تک کہ اس کی روح نے قفس انصری سے پرواز کیا۔ سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ مزید ایسے اسلامی واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل یونیورسل انفو زون کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔